الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا. سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کو کرنی ہے، یہ عبادتیں بنیادی طور پہ دو طرح کی ہیں. ایک تو اللہ کی عبادت ہے ظاہری عبادت جو دکھائی دیتی ہے. ظاہری عبادت میں جسمانی عبادت بھی، جیسے نماز ہے، بدنی عبادت ہے. زکوٰۃ ہے جو مالی عبادت ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں. اور عبادت کی ایک قسم ہے باطنی عبادتیں، یا اور آسان لفظوں میں ہم اس کو سمجھیں تو دل کی عبادتیں. عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہیں، بظاہر ایسے دکھائی نہیں دیتی ہیں. وہ دل کے جذبات، دل کی کیفیتیں، فیلنگز جس کو ہم کہتے ہیں، سینٹیمنٹلز، دل کے کچھ ایسے مخصوص جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ کو بندے سے وہ جذبات مطلوب ہیں بطور عبادت. دل میں کچھ ایسے جذبات اور فیلنگز ہیں جو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بندے سے چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہم اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم روزے رکھیں تو ہم پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ایسے ہی دل کی کچھ کیفیتیں ہیں، کچھ دل کے فیلنگز ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سے چاہتا ہے. مثلا محبت اصلاً کہاں ہوتی ہے؟ محبت اصل دل کے اندر ہوتی ہے نا. محبت کرنا اللہ سے یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے محبت کریں. نہ صرف یہ کہ محبت کریں بلکہ اپنی زندگی کی ہر شے سے زیادہ اللہ سے محبت کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ نے فرمایا جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو محبت کہاں ہوتی ہے؟ محبت کے مظاہر ہوتے ہیں بہت سارے عبادتوں کی شکل میں، لیکن محبت اصل میں کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے. تو محبت ایک جذبہ ہے، ایک فیلنگ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. خوف، ڈرنا، خوف بھی ایک جذبہ ہے اور ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. اللہ نے فرمایا دشمنوں سے مت ڈرو، باطل طاقتوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو. خوف بھی اللہ کی عبادت ہے. اس لیے شرک کی جو علماء نے بہت ساری قسمیں بیان فرمائی ہیں، اس میں شرک فی المحبہ بھی ہے. محبت میں شرک، خوف میں شرک. محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے کہ آپ باطل معبودوں سے ویسی محبت کرنے لگے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، تو یہ شرک ہو جائے گا. مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا کے رکھے ہیں، اللہ کے برابر کر دیا ہے ان کو. یحبونہم کحب اللہ. جیسے یہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ظاہری عبادتیں کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے دل میں اللہ سے زیادہ اللہ کے جیسی محبت اپنے باطل معبودوں کی ہے. محبت میں بھی شرک ہوتا ہے، خوف میں بھی شرک ہوتا ہے. تو یہ سارے جذبات ہیں. محبت ہے، خوف ہے، امید ہے. امید کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے. اللہ سے امید رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، دل کی عبادت. بھروسہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے، توکل و اعتماد. اللہ سے اچھا گمان رکھنا، گمان کا ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے.
اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، شکر کے بہت سارے طریقے ہیں، سب سے بنیادی طریقہ ہے دل کا شکر گزار ہونا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ عبادتیں کون سی ہیں جو دل کے اندر ہوتی، دل وہ عبادت کرتا ہے۔ کچھ عبادتیں ہم جسم سے کرتے ہیں، جسم سے بھی جو عبادتیں کرتے ہیں وہ عبادتیں اللہ کے یہاں کب قبول ہوں گی؟ جب وہ عبادت دل سے نکلی ہوئی ہو۔ اگر دل میں اخلاص نہیں ہے تو نماز کسی فائدے کی نہیں، روزہ کسی فائدے کا نہیں، زکوٰۃ کسی فائدے کی نہیں۔ یہ جسمانی عبادتیں بھی کب عبادت بنتی ہیں؟ جب دل میں اخلاص ہو، دل میں عبادت ہو۔ تو دل کی بہت ساری عبادتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دو بہت اہم عبادتیں ہیں دل کی، ان پر کچھ گفتگو آج کی مجلس میں کروں۔ ایک دل کی عبادت ہے توکل۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا اللہ تعالیٰ پہ۔ توکل زبردست طرح کی عبادت ہے۔ ایمان والے بندے کی جو بہت اعلیٰ کوالٹیز اس کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک کوالٹی کیا ہے کہ ایمان والا بندہ اللہ پہ آخری درجے میں بھروسہ کرتا ہے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں اللہ سے اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ کیسی عبادت ہے؟ یعنی توکل جو ہے وہ توحید کی جڑ سے نکلا ہے۔ توکل کہاں سے نکلتا ہے؟ توحید کی جڑ سے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ طاقتور ہے، اس کی قدرت پہ مجھ کو بھروسہ ہے، میں مشکل سے مشکل ترین حالات میں ہوں، اس کی مدد میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ جب اللہ کی قوت و طاقت پہ ایمان سچا ہوتا ہے نا تو بندے کے دل میں توکل کی عبادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ایسے بندے بہت محبوب ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ پہ جب بندہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کی لاج رکھتا ہے۔ مشکل ترین حالات ہو زندگی کے، آزمائشیں تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ یہ مصیبتیں آتی اسی لیے ہیں تاکہ بندے کے توکل کو آزمایا جائے کہ کتنا بھروسہ ہے اللہ پر۔ زبان سے تو ہر کوئی، زبان سے کوئی بولے گا مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، کوئی زبان سے تو یہ نہیں بولے گا نا مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کی آپ کی طاقت کو آزماتا ہے کہ بتاؤ کتنا بھروسہ ہے۔ اللہ مصیبت میں ڈال کر کے بندے کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ تم زبان سے تو بولتے ہو مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، کر کے دکھاؤ بھروسہ۔ اب بہت سارے لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس امتحان میں بھروسہ، اللہ نے ذرا سی آزمائش دی، شادی ہو گئی، 2-4 سال بچے نہیں ہو رہے، دعائیں کی نہیں قبول ہو رہی، پہنچ گئے کسی مزار پہ اور فریاد کر رہے ہیں بابا سے، اور کسی بابا کے پاس پہنچ گئے، دھاگا بنوا رہے ہیں اور وہ مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہن لی ہیں۔ اب اللہ سے زیادہ بھروسہ ان انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے پتھر پہ ہے، ہار گئے، فیل ہو گئے امتحان میں، ہے نا۔ اب اللہ سے بھروسہ زیادہ انگوٹھیوں پہ جڑے ہوئے پتھروں پہ آ گیا ہے۔ اب اللہ سے زیادہ بھروسہ وہ گھر میں آڑی ترچھی لکیریں ہم نے لکھ کے لگا دی ہیں، اب ان پہ بھروسہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ سے زیادہ بھروسہ مزاروں میں مرے ہوئے مردہ باباؤں پہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ سے زیادہ بھروسہ وہ دروازے پر وہ جو گھوڑے کی نال آپ کیا لگائی جاتی ہے، وہ گھوڑے کی نال لگا دیے، اب اللہ سے زیادہ بھروسہ گھوڑے کی نال پر ہو گیا ہے، ہار گیا آدمی۔ اللہ بندے کے توکل کرنے کا جو ایک لیول ہوتا ہے نا، مصیبت میں ڈال کر کے اس کو آزما رہا ہوتا ہے کہ کتنا اللہ پہ تم کو بھروسہ ہے۔ بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فیل نہیں کرتا، لیکن کب؟ جب پکا بھروسہ ہو اللہ تعالیٰ پہ، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے اللہ انشاءاللہ میرے لیے کافی ہے نا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھائی اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور یہ جو فکر ہے اس سے مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے توکل کے معاملے میں، کہ دنیا میں دیکھیے کافر لوگ، کافر جو کسی بت کی پوجا کرتا ہے، کسی پتھر کی مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے، مشرک جو کسی بابا سے عقیدت رکھتا ہے، بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ان مشرکوں کو اپنے باطل معبودوں پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کے سہارے یہ کسی سے بھی بھیڑ جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑی مصیبت میں ان کا توکل ہوتا ہے میرے بابا مجھ کو بچا لیں گے، ہاں میرا فلاں بت میری حمایت اور مدد کرے گا۔ سوچیے ہم کتنے بد نصیب ہوں گے کہ مشرک اپنے باطل معبودوں پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے، ہم اپنے سچے معبود پہ بھروسہ نہ کریں جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی طاقت ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں۔ ہمارا اپنی رب پہ بھروسہ نہ ہو جو کائنات کا خالق ہے،
اور مشرک اپنے جھوٹے معبودوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں باندھے ہوئے دھاگے پہ اعتماد ہے، ہم کو اپنے رب پر اعتماد نہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، یعنی بھروسہ کرنے کا مطلب ایک تو یہ کہ میرا رب، بڑی سے بڑی مشکل ہو، کوئی ایسی مشکل تو نہیں آ سکتی مجھ پر نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دور کر سکتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی مصیبت ہم پر ایسی آ سکتی ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں نہیں رہ گئی، اللہ اس کو دور نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، ایسی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اور اگر میں اللہ پہ بھروسہ نہیں کروں تو پھر دنیا میں کون ہے جس پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے اگین۔ اگر کسی مصیبت میں اللہ پہ نہیں بھروسہ ہے تو پھر کیا کوئی اور ایسا ہے جو اللہ کو اوورٹیک کر کے میری مدد کر سکتا ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں نا بھائی۔ ہم نا اصل میں ہماری اللہ کے نبی نے جو ہم کو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں بڑی تعلیم ہے توکل کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھتے تو ہیں، ان کا معنی نہیں سمجھتے۔ بہت ساری دعائیں، کتنی خوبصورت خوبصورت آپ دیکھیں گے دعاؤں میں توکل کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ایک دعا پڑھتے تھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کا معمول بھی ہو، لیکن ہم اس کی ڈیپ میں جا کر ان معانی کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی میں نہیں جا پاتے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ۔ یہ کتنا پیارا محبت کا رشتہ ہے، آپ دیکھیے بندے کا اللہ سے، حسبی اللہ۔ واللہ سکون ملتا ہے دل کو اگر آدمی اس کا معنی سمجھ لے، حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بندہ یہ بول رہا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے در پہ سر جھکانے کی، کسی سے فریاد کرنے کی، کسی بابا کسی راخی کے چکر لگانے کی، کوئی دھاگا پہننے کی، کوئی انگوٹھی لگانے کی، کوئی تعویذ باندھنے کی، کوئی نقشہ لا کر کے اپنے گھر پہ لگانے کی۔ حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نے کہا توحید کی جڑ سے توکل نکلتا ہے، جس کے پاس توحید نہیں اس کے پاس توکل ہو سکتا ہے۔ مشرک توکل کرے گا اللہ پہ، مشرک تو مشکل ترین حالات ہو یا آسان حالات ہو، وہ شکر گزاری بھی غیر اللہ کی کرتا ہے، وہ مدد بھی غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کسی پہ مجھے بھروسہ ہی نہیں کرنا، اس کے علاوہ کسی پہ توکل نہیں ہے۔ علیہ توکلت، صرف میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے۔ عربی میں جب متعلق فعل سے پہلے آتا ہے تو اختصاص کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا نعبدک، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کا جو لفظ ہے اگر اس کو نعبدو سے پہلے لے آئے تو کیا بن گیا؟ ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ علیہ توکلت کا مطلب کیا ہوگا؟ میں اسی پر توکل کرتا ہوں، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے، ساری کائنات کی طاقت اس کے ہاتھ میں۔ جب بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے پھر وہ تنہا نہیں محسوس کرتا اپنے آپ کو۔ کافر بہت تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے، سارے اسباب جو ہیں وہی، وہ سمجھتا ہے یہ اسباب جو ہیں وہ میں نے ہی پیدا کرنے ہیں۔ اور جب اس کو لگتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے اسباب کے، اب اس کو لگتا ہے اب تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے سب مجھے کرنا ہے۔ ایمان والا بندہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تھوڑی نہ کرنا ہے، میں اپنی محنت کروں گا، میری محنت میں تاثیر پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ مجھے راستہ اختیار کر۔ دیکھیں توکل کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاؤں اور کچھ کماؤں نہیں اور بولوں مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کر دے گا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اللہ نے دنیا میں اپنی مدد نازل کرنے کے لیے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو دنیا میں آپ کو ایک سبب اختیار کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، تو اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا،
پرندہ کھانے کے سامان اپنے گھونسلے میں جمع کر کے نہیں رکھتا، خالی پیٹ باہر نکلتا ہے، لیکن شام کو جب وہ اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے یہاں کوئی ڈہری نہیں ہے، ڈہری بولتے ہیں آپ کیا اناج رکھنے والی چیز کو، ہاں، اس کے یہاں کوئی ڈہری نہیں ہے، کوئی راشن جمع کر کے وہ نہیں رکھتا، اس کو کچھ نہیں پتہ ہے، بس وہ نکلتا ہے خالی پیٹ، اللہ اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، جب وہ واپس اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن پرندہ نکلتا ہے، گھونسلے سے نکلتا ہے، اپنی محنت اس کو کرنی ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب چھوڑ دیں، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ کہ میں راستہ اختیار کروں گا، اس سبب میں تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ معجزات بھی پیدا کرتا ہے تو اسباب کے ذریعے سے، معجزات بھی جو انبیاء کو دیے جاتے ہیں، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے اور فرعون جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اب بحر قلزم پہ پہنچے، پھر کیا ہوا؟ کیا اپنے آپ جو ہے وہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو کر کے اس کا راستہ بن گیا؟ پھر کیا ہوا؟ کیسے راستہ بنا؟ ہاں، کچھ کیا حضرت موسیٰ نے نا، لاٹھی ماری۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر حضرت موسیٰ کے لاٹھی مارے بھی سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا تھا نا۔ تعلیم یہ دی گئی کہ تم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تم لاٹھی مارو، اب اس لاٹھی سے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہمارا کام ہے۔ بندہ سبب اختیار کرے گا، اس سبب میں تاثیر کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہاتھ دھو کر کے چپ چاپ بیٹھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے نہیں، آپ محنت کریں گے۔ دنیا میں بہت اعلیٰ جو توکل کی مثالیں ملتی ہیں بھروسے کی اللہ تعالیٰ پہ، اس میں سے ایک مثال کون سی ہے؟ حضرت ہاجر علیہ السلام۔ حضرت ہاجر کون تھی؟ حضرت ابراہیم کی بیوی۔ کتنا زبردست توکل تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم ایک ایسے علاقے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی، بے آب و گیاہ وادی، صحرا، ریگستان۔ ہاں، بیوی کیا پوچھ رہی ہے؟ بیوی پوچھ رہی ہے کیا ہمارے رب نے ہم کو یہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے رب نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی کہتی ہے اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا، پھر اللہ ہم کو یہاں پر ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ نے کہا ہے تو اللہ انتظام کرے گا۔ بظاہر تو انتظام دکھ نہیں رہا نا، نہ کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، پر اللہ پہ ایسا بھروسہ ہے کہ یہاں صحرا میں کہاں سے پانی مل جانے والا تھا، پر اللہ پہ کیا بھروسہ ہے؟ اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہاں ہماری بیویوں کی کیا حالت ہے؟ شوہر اچھا خاصا کما رہا ہے اور سوچے کہ میں ایک اور شادی کر لوں، بیوی بولی کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون دیکھے گا؟ ارے بھائی وہی کہو جو حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا تھا، اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا، دوسری شادی کا حکم اللہ نے دیا ہے، آپ کر لو، اللہ کے حکم کے مطابق شادی کرو گے، اللہ مجھ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہم توکل ہونا چاہیے۔ اچھا، توکل اتنا تھا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو کیا صرف بیٹھ کے دعا کر رہی تھی؟ ہاں، حضرت اسماعیل کو جب پیاس لگی تو کیا صرف بیٹھ کے دعا کی انہوں نے؟ نہیں نا، کیا کیا؟ چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ کیا مطلب ہے؟ بندے کو اپنی محنت کرنی ہے، وہ کوشش کرے گا، اب اس کوشش میں تاثیر کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ بھروسہ اپنی محنت پہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیا پانی۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہم کو سبق سکھایا گیا کہ پانی جہاں سے نکلنا ہے وہاں سے نکلتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے سے چکر لگوا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ذرا تمہاری توکل کتنا لانگ لاسٹنگ ہے، تمہارا توکل، تم بولتے تو ہو توکل کروں گا، تو مصیبتیں آئیں گی اور فوراً ایسے نہیں آئے گا کہ مصیبت آئی اور دعا ہے کوئی ریموٹ کنٹرول۔ ہم سمجھتے ہیں دعا کوئی ریموٹ کنٹرول ہے، یا ہم نے دعا کری وہاں فوراً ہمارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے سے محنت کراتا ہے، دور آپ دعائیں کیے، دعائیں کر رہے ہیں، مصیبت نہیں ٹل رہی، اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس متعین وقت تک کہ بندہ میرا مجھ پہ بھروسہ کر پاتا ہے کہ نہیں، اور یہ وقت کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ ہم کبھی سوچتے نہ رہے کاروبار نہیں چل رہا، دعائیں کیے جا رہے ہیں، دعا کی جا رہے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ جو ضروری نہیں۔ آپ ذرا حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ سوچیں، شادی سے پہلے ہی دعا کرنی شروع کی ہوگی نا اولاد کے لیے، نبی تھے نا، آدمی سمجھدار ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے،
شادی سے پہلے دعا کی ہوگی، شادی ہو گئی ہوگی، پوری زندگی دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ اولاد چاہیے، نہیں ملی۔ ہمارے 4 مہینہ ہماری دعا قبول نہ ہو، کوئی آدمی بیمار ہو گیا، 4 مہینہ اس نے علاج کرایا، دعا کیا، نہیں قبول ہو رہی ہے، فوراً ذہن میں جائے گا لگتا ہے کسی نے آسیب کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کوئی جن ہے، ہاں یہ بابا کے پاس پہنچو، وہ راکھی سے پھکاؤ، ادھر دھاگا باندھو، وہ تعویذ لے لو۔ پوری زندگی دعا کی، دعا کے الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے سے، واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے سے میرے بال پک چکے ہیں، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، لیکن اے میرے رب تجھ سے دعا کر کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا، تیری دعا سے کبھی میں مایوس اور نامراد نہیں ہوا کہ اب بس ختم، اب اللہ نہیں پورا کرنے والے۔ بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے بڑھاپے میں وہ دعا جو وہ شاید جوانی کے آغاز کے مرحلے سے مانگ رہے تھے، کہاں جا کر کے پوری ہوئی؟ بڑھاپے کے آخری مرحلے میں۔ پھر اللہ نے دیا بھی تو کیا دیا؟ بیٹا ہی نہیں دیا، نبی دے دیا، ایسا بیٹا جو نبی، لم نجعل لہ من قبل سمیعا، کہ ہم نے وہ نام ہی کسی کا آج تک نہیں رکھا تھا، ایسا بیٹا دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بڑا پلان کر رہا ہوتا ہے، ہم چھوٹی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے لیے بڑا پلان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ارے اب نہیں ملنے والا، ملے گا، ٹائم پر ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، تب تک کہ پیوست رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے نا ہم کو یہی سکھاتا ہے، بھئی ہم اللہ پہ نہیں بھروسہ کریں تو کس پہ کریں بھروسہ؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اگر اللہ کافی نہیں ہے تو پھر کون کافی ہے؟ اگر میں اپنے کوئی ضرورت اللہ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ پھر دعا دیکھیں، آپ نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، الذکر ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تعالیٰ تو جو دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو اگر دینا چاہے تو دنیا میں کس کی طاقت ہے کہ وہ روک لے؟ ولا معطی لما منعت، اور اگر تو نہ دینا چاہے تو کون دے سکتا ہے؟ کہ کس کے اندر طاقت ہے کہ تجھ سے تیرے اگین جا کر کے دے دے، یا کہ کسی کی طاقت ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں میں توکل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین وکیل، وکیل مطلب کارساز، کام بنانے والا۔ وکیل کیسا ہوتا ہے بھائی؟ وکیل کس کو کہتے ہیں ہم؟ جو کورٹ میں وکیل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں کہ بھائی میرا یہ کیس ہے، جو قانونی داؤں پیچ ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں پتہ، کیسے لڑائی لڑنا ہے وہ سب مجھ کو نہیں آتا، میرا کیس آپ لو، مجھ کو جتا کر کے دو۔ وکیل سے ہم یہی کرتے ہیں نا، بھائی میرا کیس ابھی آپ کو جتانا ہے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا اس میں، میں نے آپ کو کیس لا کے دے دیا، آپ جتاؤ۔ تو مومن بندہ کیا ہے نا، اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ تیرے حوالے، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس مسئلے کو حل کرنا تیرے حوالے۔ دشمن زندگی میں پیچھے لگے ہوئے ہیں، مصیبتیں پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے حوالے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ تیرے حوالے کر دیا دشمنوں کو، تو نپٹ اس سے، ہاں تجھ کو نپٹنا ہے۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، کاروبار نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ تیرے حوالے۔ جب بندہ اللہ کے حوالے کرنا سیکھ جاتا ہے چیزیں نا، تو اس کے دل کو بڑا سکون ہو جاتا ہے کہ اب تو اللہ کو کر کے دینا ہے، اللہ کرے گا جب اس کی مصلحت ہوگی، ہے نا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا جو ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا جس کے بارے میں اللہ کی فرماتی کہ آدمی وضو کر لے صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے، اور بستر پہ آ جائے دائیں کروٹ لیٹ کر کے، اور وہ دعا پڑھ لے، اور وہ دعا جو ہے وہ اس کی زبان سے نکلنے والی آخری دعا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی فطرت پہ مرے گا اگر اس رات میں اس کو موت آ گئی تو۔ لمبی دعا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک وجہت وجہی الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اس میں ایک لفظ خاص طور پہ بڑا پیارا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، سرنڈر ہو گیا میں تیرے، اطاعت اور فرما برداری میں تیرے آ گیا میں، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ اچھا، رات میں اس کو پڑھنے کی خاص وجہ کیا ہے کہ جب آدمی بستر پہ جاتا ہے نا، دنیا بھر کے ٹینشن اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں،
سب سے زیادہ ٹینشن آدمی کو کب ہوتا ہے؟ بستر پہ گیا، ارے وہ کاروبار نہیں چل رہا، وہ جاب نہیں جم رہی، وہ بیوی سے کچھ ناچاقی ہے، وہ دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اس کو کالج بھیجنا ہے، فلانا آدمی بیمار ہے اس کا علاج کرانا ہے، دنیا بھر کا ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ ایک ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے اس پر۔ بندہ کہتا ہے فوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، تیرے حوالے، تیرے سپرد کر دیا۔ تو جب بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے معاملہ، خود ٹینشن فری ہو جاتی ہے۔ مسلمان کو اسٹریس نہیں ہو سکتا، جس کو ٹینشن ہوتا ہے نا پھر وہ، اس کا مطلب اس کے ایمان میں کمی ہے۔ کافر کو ٹینشن ہونا چاہیے نا، کیونکہ اس کو کیا لگتا ہے سب اس کو کرنا ہے، ہم کو نہیں لگتا نا کہ سب ہم کو کرنا ہے۔ ہم کو کیا لگتا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم کو کوشش کرنی ہے، لیکن اس کوشش میں جب تک اللہ تعالیٰ تاثیر نہ پیدا کر دے، تاثیر پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ اور اللہ اگر اثر پیدا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کا پہاڑ بنا دے، اللہ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے۔ اس لیے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا سیکھیے، اللہ کے حوالے کرنا، یعنی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ میں دعا پڑھا کرتے تھے، استخارے میں، تو اس میں کیا کہتے تھے؟ اللہم انک تقدر ولا اقدر۔ دیکھیں ایک بندگی کا مزاج کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، نہیں میرے اندر نہیں قدرت ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی کر سکتا ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، بننا اپنی بالکل نفی کہ تو ہی جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، بس میں تیرے حوالے کرتا ہوں اللہ۔ استخارے میں بھی بہت تفویض ہے، حوالے کرنا معاملے کو اللہ کے، کہ تو ہی کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو اللہ میں نے یہ معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ اکیلا نہیں محسوس کرتا خود کو۔ مسلمان خودکشی کیوں نہیں کرتا ہے؟ جو خودکشی کر لے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ خودکشی کافر کرے، اس کو لگے کہ میری غلطی ہے اور میں نہیں کر سکتا، میں مایوس ہو گیا۔ ایمان والے بندے کو کوئی راستہ نہیں بھی دکھتا تو وہ سوچتا ہے راستے پیدا کرنا میرا کام تھوڑی ہے، راستہ بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تو بندے کو راستہ نہیں دکھ رہا، لیکن وہ یہ بولتا ہے میں یہاں حلال کو نہیں چھوڑوں گا، راستہ انشاءاللہ اللہ پیدا کرے گا۔ توکل میں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی حرام کی طرف نہ جائے، حرام کی طرف چلا گیا تو توکل نہیں رہ گیا۔ پھر بھائی کاروبار نہیں چل رہا، فلاں ایک حرام کاروبار ہے، فلاں جگہ سے سود لے سکتے ہیں، اب سود لے لیا، لون اٹھا لیا سود پہ، اب بولے مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے کہ میرا کام چل جائے گا۔ اب کہاں بھروسہ رہ گیا؟ حلال میں رہ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، جب حرام کی طرف چلے گئے تو بھروسہ ختم اللہ پہ۔ توکل میں سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے۔ آپ حرام بھی کریں، بولے نہیں اللہ پہ مجھے بہت بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو حرام کی طرف تھوڑی جاتے۔ بھروسہ یہ ہے کہ حلال میں اپنا اعتماد ظاہر کریں، تو اللہ پہ بھروسہ کریں تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے مصیبت ہوتی ہے، مصیبت میں بھی بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ نے اسی مصیبت میں میرے لیے خیر رکھا ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری کشتیاں توڑ دیتا ہے، اس کا مقصد ہماری کشتیوں کو بچانا ہوتا ہے۔ کس کی کشتی ٹوٹی تھی؟ ہاں نوح علیہ السلام کی ٹوٹ گئی تھی؟ نہیں، کس کی ٹوٹی تھی؟ ہاں وہ غریب لوگوں کی کشتی کس نے توڑی تھی؟ حضرت خضر نے، ہے نا؟ کشتی ٹوٹنا ہی ان کے لیے خیر کا باعث تھا، ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ہماری کشتی ٹوٹتی ہے، ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہوتا اللہ اس کشتی کو بچانا چاہتا تھا اس لیے ذرا سی دراڑ دے دی، اگر یہ دراڑ نہیں آتی تو پھر کشتی ڈوب جانے والی تھی۔ اس لیے مصیبت میں بھی بندے کو سوچنا چاہیے شاید اسی مصیبت میں میرے لیے خیر تھا۔ آپ سوچیے دنیا میں کیا اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی کہ اولاد کی موت ہو جائے؟ حضرت خضر نے کیا کیا؟ اس کے بچے کو قتل کر دیا، لیکن ان ماں باپ کو تو نہیں پتا تھا نا کیا ہونے والا ہے، اللہ کو پتا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ اس بچے کو ہم نے قتل کیا، اللہ کے حکم سے قتل کیا۔ حضرت خضر نے کہا کیوں؟ کہ اگر یہ بچہ زندہ ہوتا یرہقہما طغیانا و کفرا، تو اپنے ماں باپ کو فتنے میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اچھی اولاد ان کو دے، تو اللہ نے ایک اولاد چھین لی۔ اولاد کی بھی موت ہو تو کیا سوچنا چاہیے؟ شاید اللہ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھا ہو۔ واللہ اولاد یہ ایک الگ موضوع ہے، اولاد کی موت پر صبر کے اتنے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ بعض سلف تمنا کرتے تھے کہ کاش میری بھی کسی بچے کی موت ہو جائے، تمنا کرتے تھے، اتنا ثواب ہے۔
بچے کی موت پر، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا باج، رقوب کہتے تھے ایسے شخص کو جس کی اولاد زندہ نہ رہے، رقوب دم کٹا باج جس کا کوئی اولاد نہیں رہ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا باج وہ آدمی ہے جس کی کسی اولاد کی موت نہ ہوئی ہو. وہ صحیح مسلم کی روایت، رقوب ہے وہ. تو بعض مرتبہ مصیبتیں آتی ہیں، اللہ ان مصیبتوں سے ہی خیر پیدا کرتا ہے. تم زندگی میں جو مصیبتیں بھی آئیں، توکل یہ ہے کہ سوچیں شاید اللہ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھا ہو، ہے نا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، چھوٹا سا بچہ کمرے میں اکیلے نہیں رہ سکتا ہے، بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا ہے. لیکن کنواں کیا تھا؟ کنواں مصر کے ایک آفیسر کے گھرانے میں پیدا ہونے کا راستہ اللہ نے اسی کنویں سے کھولا. کہاں؟ وہ فلسطین میں رہتے تھے، جو کوئی بہت مہذب ترقی یافتہ شہر نہیں تھا، ہے نا. فلسطین بکریاں چراتے تھے لوگ. اللہ تعالیٰ کو کیونکہ حضرت یوسف سے بڑا کام لینا تھا تو ان کی پرورش کا انتظام کہاں کر دیا؟ ایک آفیسر کے گھر میں کر دیا. لیکن کیسے؟ اس مصیبت کے ذریعے سے. دوسری بار جیل میں ڈال دیا گیا، پر وہ جیل میں جانا، وہ جیل جو ہے حکومت کے تخت تک پہنچنے کی سیڑھی بن گیا ان کے لیے. تو مصیبتیں بھی آئیں تو بندے کو کیا سوچنا چاہیے؟ یہ اللہ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھا ہے، چاہے وہ مصیبتیں انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں. ابھی اس وقت جو ہمارے ملک کا سیاسی ماحول ہے اس میں ہم ایک دم ڈرے ہوئے ہیں، ارے فلاں اقتدار میں آ گئے، فلاں پارٹی جیت گئی، فلاں کو ووٹ زیادہ مل رہے ہیں، فلاں کے ہاتھ میں میڈیا ہے. اللہ کے بندو، کیا یہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ ہاں، یہ جن کو حکومت و اقتدار مل رہا ہے، جن کے ہاتھ میں وسائل و اسباب ہیں، جن کو یہ دینے والا کون ہے؟ ان کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ ہمارا ایمان ہے. کسی کو اقتدار ملا ہے، اللہ نے چاہا تو ملا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے طاقت قوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اجتماعی زندگی میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑے نہیں ہو گئے. پارٹیوں سے، لیڈروں سے ہم اتنا ڈرنے لگے جتنا ڈر اللہ سے نہیں ہم کو. یہ قانون لے آئیں گے، یہ بل پاس کر دیں گے، کیا یہ اللہ سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں؟ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. حکومتوں کا اتنا خوف ہے کہ حکومت کوئی بل لینا آتی ہے ہم احتجاج کر کے سڑکوں کو بھر دیتے ہیں. اللہ کا اتنا خوف نہیں ہے کہ ہم مسجد نماز میں بھر دیں. اقتدار میں ایک پارٹی آ گئی، اس کا ڈر اتنا ہے کہ سیاسی احتجاجات ہو رہے ہیں، سڑک بھری ہوئی ہے، مارچ کر رہے ہیں، شاہین باغ ہر جگہ پہ پورے ہندوستان میں آ گیا. اللہ کا ڈر اتنا نہیں ہے کہ فجر میں ایک صف سے دو صف نمازی نہیں ہو رہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. جب اللہ سے زیادہ آپ دشمنوں سے ڈریں گے تو پھر یہ دشمن تو سر پہ مسلط ہی ہو جانے والے ہیں نا. ان مصیبتوں میں بھی یہ سوچو یہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. اس میں بھی قومی معاملات میں بھی ہمارا توکل کس پہ ہے؟ اللہ پہ. تو جب بندہ پہ بندہ توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اپنے اجتماعی معاملات میں بھی اللہ سے ڈریے، اللہ پہ بھروسہ کریے، اللہ سے مانگیے. اللہ دینے پر آئے گا تو کوئی طاقت قوت. بڑی بڑی شان و شوکت والی سلطنتیں ہم نے اپنے آنکھوں سے ان کو اقتدار میں آتے بھی دیکھا، زوال پذیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ہم نے اپنی چھوٹی سی عمر میں 35 سال کی عمر میں کتنے بادشاہوں کو دیکھا جن کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے اور آج ان کا نام و نشان نہیں باقی. صدام کو دیکھا نا ہم نے اپنی آنکھوں سے، ہاں کیا شان و شوکت تھی، کیا جاہ و جلال تھا، کس حالت میں موت آئی صدام کی. قذافی کو دیکھا نہیں آپ نے، کیا تھا قذافی؟ اس کے خیمے کروڑوں روپے کے ہوتے تھے، دنیا کے بادشاہ سر جھکاتے تھے اس کے سامنے. قذافی کی موت کی ویڈیو دیکھے، پانی مانگ رہا ہے، پانی نہیں پلانے والا ہے کوئی. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مجرم تھے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اقتدار دینے اور چھیننے میں اللہ تعالیٰ کو وقت نہیں لگتا. ایک زمانہ تھا برطانیہ کی سورج غروب نہیں ہوتا تھا برطانیہ کی بادشاہت میں. آج کیا حالت ہے برطانیہ کی؟ تو اللہ پہ بھروسہ کریے. کوئی طاقت اللہ سے بڑی دنیا کے اندر نہیں ہے، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی نیتا. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے مان والوں. اللہ ہم سب کو، میں تو سوچا تھا کہ کچھ اور باتیں کروں گا، وقت ختم ہو گیا میرا. تو توکل ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور موقع ملا تو اور بھی باتیں کریں گے. توکل اصل کہاں ہونا چاہیے؟ دل کے اندر. البتہ وہ جب دل میں توکل ہوتا ہے تو اس کے مظاہر آپ کے اعمال میں، آپ کے کردار میں، آپ کی شخصیت میں دکھائی دیتے ہیں. بھروسہ، ایک کانفیڈنس، ایک اطمینان، آپ کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے. جس پہ توکل نہیں ہوتا، جس کو وہ جو ہے اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسا اللہ پہ توکل کا حق ہے ویسا توکل کرنے کی اللہ تعالیٰ
توفیق دے، وہ جو نبیوں والا توکل۔ آپ دیکھیے حضرت یہ واقعہ ایک یاد آ گیا کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی ہجرت کرنے گئے، ہاں، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی حالت یہ ہے کہ اگر یہ مشرکین اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے، ہاں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا کون ہو؟ اللہ۔ جب تیسرا اللہ ہے تو پھر کتنا بھی مشکل حالات ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہمیشہ یہ سوچیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات ہوں، جب غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان اپنی فوجیں لے کر کے بالکل چڑھ آئے ہیں تو وہ کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا دیوی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا نعرہ لگایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ آج کوئی پارٹی اگر یہ کہے ہمارے پاس اقتدار، ہمارے پاس میجورٹی، ہمارے پاس پارلیمنٹ میں اتنی سیٹیں، ہمارے پاس اسمبلی میں اتنی سیٹیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تمہارے پاس اقتدار ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس اتھارٹیز ہیں، تمہارے پاس سیاست ہے، ہمارے پاس اللہ ہے انشاءاللہ۔ لیکن کیا واقعتاً اللہ ہے ہمارے پاس؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ ایسے اعمال کریے، صبر کے، نماز کے، مشکل حالات میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکلوں میں صبر اور نماز سے مدد طلب کریے اللہ کی۔ پھر اس کے بعد نعرہ لگائیے اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام